شکر گزار ہوں اپنے معزز جج صاحبان کی کہ آج کا ٹاپک بھی اسی مناسبت سے پھر بڑا خوبصورت ٹاپک آپ لوگوں نے آج رکھا ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن کا کہ عورت ہے مگر صورت کوہسار کھڑی ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کو بلا لیتے ہیں اور پہلے ذرا وہ لوگ روشنی ڈالیں پھر آپ کے تاثرات لیں گے ریزلٹس کے ساتھ. حسن مرزا صاحب کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. حسن 2.5 منٹ کے بعد بزر بجے گا, وہ وارننگ ہوگا اور پھر 30 سیکنڈ میں آپ نے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے. تیار ہیں آپ؟ جی بسم اللہ. جب صنف نازک خار مخیل پر چل کر شجاعت کے پیکر میں ڈھل جائے تو اسے زینب کہتے ہیں صدر علی وقار. کہ اس نے زمین کربلا پر کہیں سکینہ کے گرد آلود گیسو دیکھے, کہیں سجاد کے خورنگ آنسو دیکھے. کہ اس نے زمین کربلا پر رونو محمد کو تڑپتا دیکھا, کہیں قاسم کو ٹکڑوں میں بٹے دیکھا, کہ کہیں خاک پر اکبر ایڑیاں رگڑتا ہے. مگر عورت کہ پھر شام غریبہ آئی اور مہر نبوت کی وارث یہ زینب اپنے ماتھے کے دریدہ صفحے پر مہر بغاوت ثبت کیے شام کے دربار میں صورت کوثر کھڑی ہوئی. کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب, حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب, شبیر اگر قرآن ہے تفسیر ہے زینب, یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے, تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے. اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے, بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے. شام کے دربار میں مثل حیدر یہ لڑی ہے, عورت ہے مگر صورت کوہسار کھڑی ہے. بہت خوب. عورت ہے مگر صورت کوہسار کھڑی ہے. شام کے دربار میں تو یزید نے فقط اپنے مستحق لعنت ہونے کا جشن منایا تھا صدر علی وقار. کہ ایک طرف جنگ جیتنے کی خوشی میں نقارے بجائے جاتے ہیں, مگر ان نقاروں سے گونجتی یا لسارت الحسین کی صدائیں زینب کی فتح کا پیام لاتی ہیں. کہ لہجہ نور میں خطبوں کی ذوالفقار چلتی ہے کہ اے یزید سن میں صبح لازوال, اے یزید سن میں قہر ذوالجلال, اے یزید سن میں بے مثل کی مثال. اور یہ خطبوں کی ذوالفقار چلتے یزید کو اپنا تعارف کرواتی ہے کہ ہم وہ جنہیں امامت ملی, ہم وہ جنہیں نبوت ملی, ہمیں قرآن ملا, رب کی شناسائی ملی, ہم تو کہتے ہیں سنا پر بھی پذیرائی ملی. اے یزید ہم نے پابند رسن ہو کے تجھے مارا ہے, تو جیتا تو نہیں ہارا ہے. کہ زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے, زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے. بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. جزاک اللہ. 22 سیکنڈ پہلے ہی انہوں نے اپنے وقت سے یہ تقریر ختم کر دی ہے. جوالا نام ہے ان کا, جوالا راٹھی. میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیے. بالکل. اور جی یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور اس طرح سے ہم دکھاتے ہیں عوام کو بھی اور دنیا جہان کے لوگوں کو بھی کہ رمضان المبارک چل رہا ہے. اور رمضان المبارک میں یہ ہماری بہن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس دن کے اس مہینے کو بھی ہمارے تمام لوگ مل کر ہمارے ساتھ منا رہے ہیں اور آج اس دن پر یہ ساتھ موجود بھی ہیں جو تقریر کریں گی. آغاز کیجئے. 24 اپریل 2015. فضائیں خوشگوار ہیں صدر علی وقار. کہ شاید ان فضاؤں کو اس بات کی بھنک پڑ چکی ہے کہ کوئی انسانیت کی علم بردار حیوانیت اور درندگی کو روند کر آگے چلی آ رہی ہے. کہ جناب والا وہ انسانیت کی علم بردار ایک اکیلی عورت ہے کہ جسے کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے, لیکن جناب والا وہ انسانیت کی علم بردار حیوانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انسانیت کی خاطر حق و صداقت کی آواز بلند کرتی ہے. کہ جناب والا وہ یحییٰ کی پیروکار ہے کہ جسے تیز دھار آلے سے کاٹا تو جا سکتا ہے, لیکن اس کی رگوں میں مچلتے ہوئے لہو کو مارنا ناممکن ہے. کہ جناب والا فضائیں یکدم سوگوار ہو جاتی ہیں. کہ شاید ان فضاؤں ہو چکا ہے کہ انسان دشمن درندوں نے انسانیت کے لیے اٹھتی اس آواز کو دبانے کے لیے سبین محمود کے سینے میں 5 گولیاں اتار کر انہیں اس دنیا فانی سے رخصت کر دیا ہے. لیکن جناب والا ٹھہریے
ٹھہریے کہ سبین محمود کے وہ الفاظ کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم ڈینجرس دنیا کے کانوں میں آج بھی گونجتے اور اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ عورت ہے مگر صورت کوثر کھڑی ہے. کہ جناب والا یہ عورت جب قومی جذبے سے سرشار جمہوریت کی بقا کے لیے نکلے تو بے نظیر بھٹو کی صورت اپنی جان کی بازی ہار جانا تو منظور کرتی ہیں لیکن اپنے پختہ ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹتی. کہ جناب والا یہ عورت جب محافظ بننے کو آئے تو طاہرہ قاضی کی صورت دشمن کو یہ للکارتی ہیں کہ ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو, اگر گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ. کہ جناب والا یہ عورت جب علم کی شمع روشن کرنے آئے تو ملالہ یوسفزئی کی صورت اپنی جان کی بازی تو کھیل جاتی ہے لیکن فرعون وقت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتی اور نوبل پیس انعام حاصل کر کے دنیا کو یہ بتلاتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا. کہ جناب والا یہ عورت جب انسانی خدمت کے لیے آگے بڑھے تو رت پاؤ اور پروین سعید کی صورت اختیار کرتی ہے. کہ جناب والا یہ عورت جب انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آگے بڑھے تو اسما جہانگیر. کہ جناب والا یہ عورت جب فضاؤں کو چھونا چاہے تو عائشہ مختار. کہ جناب والا یہ عورت جب پہاڑوں کی چوٹیاں چھونا چاہے تو سمینہ بیگ. ہاں جناب والا وہی عورت کہ جسے کمزور اور حقیر سمجھا جائے جب دنیا کے ہر پہلو میں اپنا لوہا منوا دے تو میرا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ عورت ہے مگر صورت کوثر کھڑی ہے کہ تم میری آواز دبا نہیں سکتے, میرے لکھے ہوئے الفاظ مٹا نہیں سکتے. عورت ہوں میں, صاحب عقل و فہم ہوں, بہتا ہوا پانی ہوں, ہر ایک صدی کی میں ہی کہانی ہوں, ہر ایک صدی کی میں ہی کہانی ہوں. بہت خوبصورت, بھرپور ترجمانی بھی کی ہے انہوں نے اپنی تقریر کے ساتھ. ترجمانی کی ہے اور اب ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہمارے ہاں جو عورت کو مقام حاصل ہے, معاشرتی حساب سے ہم وہ مقام نہیں دے پاتے لیکن ہمارے مذہب میں جو مقام حاصل ہے وہ اس سے خوبصورت, وہ پروٹوکولز جو ہیں وہ اس سے خوبصورت اور کہیں ہمیں اس کی نظیر ملتی نہیں. اور اس سے پہلے دین اسلام سے پہلے تو عورت کا کیا مقام تھا وہ ہم سب دفن کر دی جاتی تھی, زندہ بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھی. اسحاق جمیل صاحب آپ کو میں دعوت دیتی ہوں, آ جائیے اور اپنی تقریر کا آغاز کیجیے. رولز آپ کو پتہ ہے 2.5 منٹ پہ آپ کے لیے بزر پہلا بجے گا, اس کے بعد آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہوں گے کہ آپ اپنی تقریر کو سمرائز کر سکتے ہیں, کمپلیٹ کر سکتے ہیں. آغاز کیجیے. شیب ابی طالب کی وہ تاریک گھاٹی کہ جس میں قبیلہ محصور ہو کر رہ گیا, علی وقار اس سے اس کا اناج چھین لیا گیا, یہاں تک کہ کھانے کو محض درختوں کے پتے ہی رہ گئے. ابھی قبیلے والوں کے حوصلے پست ہونے ہی لگے تھے کہ ایک خاتون اٹھتی ہیں اپنے خاوند آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھاتی ہیں, قبیلے والوں کا حوصلہ بلند کرتی ہیں. اور علی وقار یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ عورت ہیں مگر صورت کوثر کھڑی ہیں. جناب والا جنگ طرابلس میں زخمیوں کو پانی پلاتے فاطمہ بنت عبداللہ شہادت کو گلے لگا لیتی ہے, اور یہی عورت جب اے پی ایس کی پروفیسر طاہرہ قاضی بنتی ہے تو وہ اپنے قوم کے بچوں کو بچاتے بچاتے دہشت گردوں کی گولیاں اپنے سینے پر روک لیتی ہے. یہ عورت بلقیس ایدھی بن کر بے سہاروں کو سہارا دیتی ہے. یہ عورت عائشہ فاروق مریم مختار بنتی ہے, وطن کی فضاؤں کی حفاظت کرتی ہے. یہ عورت علم کے میدان میں عرفہ کریم بنتی ہے. یہ عورت کھیل کے میدان میں ثنا میر بنتی ہے. اور آج کے اس کورونا کے دور میں یہ عورت اپنے ہموطنوں کو بچاتے بچاتے جب اپنی جان کی بازی ہار دیتی ہے تو یہ ڈاکٹر رابعہ طیب بن جاتی ہے, کیونکہ یہ صنف نازک ہے مگر حوصلے جوان رکھتی ہے, مانا کہ کمزور ہے مگر درد دل بھی رکھتی ہے. اس میں ہمت ہے ایسی کہ ہو جائے امر اور آنچ نہ آنے دے کبھی اپنی غیرت پر. وہ مریم, وہ عرفہ, وہ بلقیس ایدھی, وہ مریم, وہ عرفہ, وہ بلقیس ایدھی, وہ قولا, وہ قنصہ, وہ سمیہ کا صبر, وہ کربل میں بی بی زینب ہے بنی. وہ عورت ہے جو صورت کوثر ہے کھڑی.
وہ عورت ہے جو صورت کوثر ہے کھڑی. شکریہ آپ کا بہت بہت. ان کے لیے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کی جانب آؤں, پہلے بزر سے 40 سیکنڈ پہلے انہوں نے اپنی تقریر کو ختم کیا تھا, لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں ناظرین سے, تمام دیکھنے والوں سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن, آج ان کا یوم وصال, اس کے نسبت سے ہم صبح سحری میں بھی بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے علماء کرام اسی ٹاپک پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے. ہمارے جو کنٹسٹنٹ آ رہے ہیں وہ بھی عورت کی حرمت کے حوالے سے, اور عورت کیا کرتی ہے, کیا کر رہی ہے آج کے معاشرے میں, آج کے دور میں, اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا دل رنج میں آتا ہے کہ جب سوشل میڈیا پر خواتین کی اس طرح کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو میں نے کل میری نظر سے گزری تو مجھے یاد آیا کہ اس کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کا واسطہ, خدا کا واسطہ تمام بہنوں کو, کہ ایک تو ہم پاکستان میں ہیں, پھر ہم مسلمان خواتین ہیں. اگر اس وقت کوئی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں تو خدا را اپنے گھروں میں بیٹھ جائیے. وہ فہیم, وہ اتنی تذلیل والی ویڈیو ہے جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی, جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, کہ جب دکانوں کو سیل کر دیا گیا تو خواتین ان دکانوں سے, طارق روڈ پر ہی کچھ دکانیں تھیں, وہاں سے باہر آ رہی تھیں, اور جس طرح سے وہ باہر آئی ہیں, نیچے مرد حضرات کا مجمع تھا, خواتین کو کیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اللہ کا واسطہ کہ جہاں پر خواتین کی حرمت کا اتنا احترام کیا جاتا ہے, وہاں پر خواتین خود ساختہ کچھ ایسی چیزیں کریں اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے لیے مزید کچھ چیزیں ہوں کہ آپ کی تذلیل کا باعث بنے. بالکل آپ کو ایسے چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اس میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ایک آ رہا ہے, وہ حرکت جو ہوئی ہے وہ غلط ہے, پر وہ طارق روڈ کا نہیں, وہ ڈیفینس کے جو کھڈا مارکیٹ کہلاتا ہے ڈیلٹنس, وہاں کا واقعہ ہے, اور وہ تھوڑا سا اس حالات کا نہیں, تھوڑا سا پرانا تھا, لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ بحیثیت دیکھنے کے منظر وہ دیکھنے لائق ہے نہیں. ہم ججز حضرات آج ایک چیز ہے کہ آج تھوڑا سا ایک تبدیلی ہے. سر تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی ہے دو, تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی. پھر جب تک آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو ایک اور بھی چیز ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی, ڈاکٹر فرقان کے حوالے سے. بالکل جو کہ آج ایگزیکٹلی وہ ڈاکٹرز جو جن کے پاس ہم جاتے ہیں, جو ہماری زندگیاں بچاتے ہیں, طبیب کی صورت میں معاشرے میں موجود ہیں, لیکن بڑا افسوس کا مقام آ جاتا ہے. اور جب سے ہم کورونا کے حوالے سے بات کریں, بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم میڈیکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہے. خدا نخواستہ معاملات اگر آگے بڑھ گئے, اگر پیشنٹس بہت زیادہ ہو گئے تو پھر کیا کیا جائے گا. اور وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ مڈ آف مئی کے بعد سے 20,000 اگر کیسز ہو گئے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اب 20,000 کیسز ہو چکے ہیں, وینٹیلیٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں, اور ڈاکٹر فرقان اسی کی نظر ہو گئے کہ ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل پایا, اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے علاج کرتے ہوئے ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملا, ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملا. اور وہ انہیں بیماری تو اسی وجہ سے لگی نا کہ وہ ہمارا خیال کر رہے ہیں. تو خدا کے واسطے ہمارے جو فرنٹ لائن جو یہ سپاہی ہیں, جو پولیس والے ہیں, جو آپ کو ناکوں پہ روک رہے ہیں, ان سے بدتمیزی نہ کریں. میں دیکھتا ہوں وہاں پر بدتمیزی بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ پلیز ڈاکٹرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ احتیاط کریں اور ان کا کام آسان کریں. انہوں نے اپیل بھی کر رکھی ہے کہ آپ لوگ پلیز گھر میں رہیں. جناب آج کے ٹاپک کے حوالے سے تبدیلی آ گئی ہے. باقی وہ رزلٹ ہے کہ اس وقت کرن بات کر رہی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے, شعیب ابی طالب کا واقعہ, تو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, بہت پرانا کسی کے لکھا ہوا. نے کہا کہ اسلام پر دو چیزوں کا جو ہے وہ قرض رہے گا, احسان, ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا, اور ایک حضرت فاطمۃ الزہرا کے لال کا. تو یہ قرض رہے گا کہ ایک مسلمانوں کے اوپر تاریخ کے یہ قرض کبھی چکا نہیں سکتے, رہتی دنیا تک رہے گا یہ قرض. بالکل. اور آج کا جو ہم نے موضوع چنا تھا, جس میں شروع میں ہمارے جو صاحب صدر دونوں حیثیت رکھتے ہیں, انہوں نے بھی جو بات کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو رضی اللہ عنہا کا جو کردار ہے, وہ ان کی شخصیت کے طور پہ پوری امت کے لیے ایک مثال ہے. بے شک. اور جو موضوع ہم نے آج کا رکھا, وہ اسی لیے ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا کسی ایک شخصیت کے اوپر, ہم نے اس شخصیت کے کردار کی بات کرنا چاہیے. تو ہم یہ چاہتے تھے, اور ہماری امید یہ تھی ہم دونوں کی, کہ اس میں ہمیں ایک احاطہ ملتا عورت بحیثیت ایک کردار کے ہمارے معاشرے میں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت ہے مگر صورت کوہسار کھڑی ہے, تو وہ مگر کیوں ہے؟ کیونکہ جو عورت ہے اس کی تشبیہ یا اس کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ایک نازک اندام ہے, ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اس کو معاشرے میں اس طرح مضبوط نہیں سمجھا جاتا, لیکن وہ کہاں کہاں کس طرح پتھر بن کے, پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی. وہ ہمیں مسنگ لگا آج ان تقاریر میں. جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے احاطہ اس کا مکمل نہیں ہوا. حسن, آپ کا منظر شروع ہوا, تمہید ہمیں لگا چل رہی ہے, اور وہیں آپ کی تقریر ختم ہو گئی. جو آپ نے حضرت زینب کا واقعہ شروع کیا, وہ منظر چلا, اور وہ اسی میں وہ شام تک پہنچی اور وہاں ختم ہو گیا. ہمیں لگا کہ آپ اس استعارے کو لے کر آج کچھ کنیکٹ کرتے جوڑیں گے. دوسرا اسحاق, منیمم ٹائم 2.5 منٹ کا ہے. آپ مقابلے میں ہیں,
مقابلے کے کچھ قوانین ہیں, ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. منیمم ٹائم 2.5 منٹ کا ہے. آپ اگر کانٹینٹ آپ کا اچھا چل رہا تھا لیکن اگر وہ آپ وقت اتنا لیتے جتنا مقابلے کی قید تھی تو یقیناً آپ اس میں آگے جا سکتے تھے. جوالا کچھ تلفظ کی غلطیاں تھیں, اس میں آپ کے نمبر مائنس کیے گئے ہیں کیونکہ آپ پہلے چھوڑ گئے تو آپ کے نمبر, جی ہاں 40 سیکنڈ ٹوٹل اور 10 سیکنڈ پہلے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کے نمبر وہاں مائنس ہوئے ہیں, آپ کے نمبر تلفظ پہ کٹے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم آج ایک پارٹیسپینٹ ہمارا جو ہے وہ آگے جا رہا ہے سیکنڈ راؤنڈ میں. ایک ہی جائے گا. جی ہاں, اور وہ جو ہیں جو ایوریج سے زیادہ پوائنٹ جنہوں نے لیے ہیں وہ ہماری ایک ہی کنٹیسٹنٹ ہیں آج کی, جوالا راٹھی, جو کہ سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہی ہیں. مبارک ہو آپ کو, بہت بہت. حسن مرزا اور اسحاق جمیل فی الحال اگلے راؤنڈ میں نہیں جا رہے ہیں. اگر جوالا آپ کو اور زیادہ تیاری کرنی ہوگی فائنل راؤنڈ کے لیے کیونکہ آپ کی کچھ چیزیں تھیں. میں صرف یہ راہیل نے بڑی کلیئرلی بتا دیا کہ حسن کے کیا ایشو آیا ہے اور ان کا کیا ایشو آیا ہے. آپ ان ایشوز سے بالکل مبرہ تھیں, آپ نے اپنی تقریر کے اندر رکھی, لیکن آپ کو تیاری فائنل راؤنڈ کے لیے بہت زیادہ کرنی ہے. ہمارے اینکرز کو معلوم ہے کہ جو یہاں آپ نے بھی سنے ہیں مقررین بہت اچھے بولے, بہت اچھا آ رہا ہے اور بہت ٹف کمپٹیشن بیٹا ملنے والا ہے, تو بہت جم کے جو ہے وہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہت ساری تالیاں. اور ونر کے ساتھ ہماری ایک گفٹ ہیمپر بھی جا رہا ہے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.